فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گیمن نے کار کا نمبر بتاتے ہوئے کار کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور یہ میری رہائش کا نقشہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں ملازم کو فون کر دیتا ہوں اور وہ آپ کو آپ لوگوں کے کمرے دکھا دے گا۔ ان پاسپورٹس پر شی گورائے کے ویزے بھی تو لگوانا ہوں گے۔ میں نے کہا میرا آدمی گھر سے آپ لوگوں کے پاسپورٹ لے جائے گا اور آج ہی ویزے لگنے کے علاوہ کل صبح کی فلائٹ سے آپ کے لیے سیٹیں بھی بک کرا دی جائیں گی۔ میں اور اولیو ہاورڈ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بلڈنگ کے دروازے پر ہمیں چیک تو کیا گیا مگر ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ بلڈنگ کے احاطے میں فوج کے کئی ٹرک اور جیپیں نظر آ رہی تھیں۔ فوجیوں کی کافی تعداد نے عمارت کا محاصرہ کر رکھا تھا لیکن ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ ہم نہ صرف میک اپ میں تھے بلکہ ہم نے ان ایجنٹوں سے اپنے لباس بھی تبدیل کر لیے تھے۔ کار تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور نقشے کی مدد سے ہم بآسانی گیمن کی جائے رہائش تک پہنچ گئے۔ اولیو ہاورڈ میرے برابر والی نشست پر خاموش بیٹھا تھا۔ گیمن کے ملازم نے ہمیں بنگلے کے گیٹ پر ریسیو کیا اور اوپری منزل کے 2 کمروں تک پہنچا دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک شخص آ کر ہمارے پاسپورٹ لے گیا۔ اب تو تم اس ملک میں اسرائیل کی سرگرمیوں سے بڑی حد تک باخبر ہو گئے ہو، اولیو ہاورڈ نے کہا، لیکن حسب وعدہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا جیسے جیسے اس ملک سے روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے میرے ذہنی تفکرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے اولیو ہاورڈ، حالانکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہاں سے صحیح سلامت واپس نکل جاؤ گے۔ میں ایک مشن کی ناکامی کے بعد لوٹوں گا علی، اور مجھے کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اس کا تجزیہ کرنا تم جیسے ذہین آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم نے تو ایک بار پھر ناممکن قسم کی کامیابی حاصل کر کے فلسطینیوں کی نظر میں اپنا مقام کچھ اور بلند کر لیا ہے۔ میں نے کبھی اپنے مقام کی پرواہ نہیں کی، تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن مجھے تو اپنے مقام کی پرواہ ہے۔ حالات جس طرح سے پیش آئے ہیں اگر تم نے ان کی اسی انداز میں پبلسٹی کر دی تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں تمہیں تحریر دینے کو تیار ہوں کہ تم نے ہماری کامیابی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ تحریر کی کیا ضرورت ہے تو اور میں کیا کروں؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے کئی بار تم سے کہا کہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا مگر تمہاری سمجھ میں بات آ کے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن اگر یقین ہے تو آئندہ یہ تذکرہ مت کرنا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا نہیں کروں گا، اولیو ہاورڈ نے مردہ سے انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد گیمن آ گیا اور اس نے ہم دونوں کو بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ ویزے لگ کر 1 آدھ گھنٹے میں مل جائیں گے اور جہاز میں سیٹیں بھی بک ہو جائیں گی۔ کرنل وحدت کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاؤ، اولیو ہاورڈ نے گیمن سے پوچھا۔ کیا بلڈنگ اب بھی محاصرے میں ہے؟ جی ہاں، بلڈنگ پر مسلح فوجی تعینات ہیں۔ کرنل وحدت کو معلوم نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کتنے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی کہ وہ آپ کی اس عمارت میں موجودگی کے بارے میں بہت پر یقین ہے، ورنہ اب تک تو اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کا یقین غلط بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ الگ بات کہ ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، میں تو اس ذریعے پر حیرت کر رہا ہوں جس سے اسے آپ کے بارے میں اطلاع ملی ہوگی۔ گیمن بولا، اظہار حیرت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں مستقبل پر نظر رکھنا چاہیے، میں نے کہا، اور اس کے بعد نشست برخاست ہو گئی۔ رات کے کھانے پر ہم تینوں پھر یکجا ہوئے اور گیمن نے ویزا لگے پاسپورٹ ہمارے حوالے کر دیے۔ صبح 8 بجے پرواز کرنے والے طیارے میں ہمارے لیے 2 نشستیں بھی بک کرا دی گئی تھی۔ ٹکٹ اور ویزے چیک کر لیجئے، گیمن نے ہم سے کہا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ چیک کیا جو ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ اولیو ہاورڈ نے بھی پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کرنے کے بعد مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تم نے یقیناً اطمینان کر لیا ہوگا کہ کرنل وحدت تمہاری سرگرمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اولیو ہاورڈ نے گیمن سے کہا۔ جی ہاں جناب، میں نے ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھایا ہے۔ آپ نے کام مکمل کرنے میں بڑی تیزی دکھائی مسٹر گیمن، میں نے کہا۔ گیمن ہنسنے لگا۔ ہمیں انہی کاموں کی تو تنخواہ ملتی ہے جناب، اگر ہم یہ کام بھی نہ کر سکیں تو ہمارا فائدہ ہی کیا ہے۔ اگلے روز گیمن خود ہمیں چھوڑنے ایئرپورٹ آیا۔
اس نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے آفس والی بلڈنگ کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بلڈنگ کے گرد مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ یہ کرنل وحدت بڑا مستقل مزاج آدمی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمق ہے جناب، گیمن بھی ہنس کر بولا، ورنہ اب محاصرہ برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ احمق نہیں ہے مسٹر گیمن، دوسروں کو احمق بنا دیتا ہے۔ تمہیں یہاں کام کرنا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس سے بچ کر ہی کام کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ جی بہتر جناب، گیمن نے گڑبڑا کر کہا۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ آفس ٹیبل پر پیالیوں کے نشانات کتنے مدھم تھے، عام آدمی تو شاید ان نشانات کو دیکھ بھی نہ پاتا، مگر وہ نشانات اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ محض دھمکی دے کر کیوں چلا گیا، اولیو ہاورڈ بولا۔ اصولی طور پر تو اسے گیمن کے خلاف کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا، اس نے کچھ سوچ کر ہی وہ حرکت کی ہوگی۔ میں نے کہا، معاملہ چونکہ غیر ملکیوں کا ہے اس لیے وہ محتاط رہا، ممکن ہے کچھ اور وجہ رہی ہو، تاہم مجھے خدشہ ہے کہ وہ ڈی او کارپوریشن پر ریڈ کیے بغیر نہیں مانے گا۔ ہم نے اپنے گرد بہت مضبوط قسم کے حصار قائم کر رکھے ہیں جناب، گیمن بولا۔ اگر اس نے ایسی کوئی حماقت کی تو خود ہی بھگتے گا، تمہاری مرضی، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا اور کار سے باہر دیکھنے لگا۔ ایئرپورٹ پر کسی قسم کی غیر معمولی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ کرنل وحدت کی توجہ ڈی او کارپوریشن والی بلڈنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے انتہا درجے کا یقین تھا کہ ہم وہیں موجود ہیں، ورنہ شہر سے باہر جانے والے ہر راستے کی نگرانی ہو رہی ہوتی۔ اس اعتبار سے اس بلڈنگ میں ہمارا دیکھ لیا جانا فائدے مند ہی ثابت ہوا تھا۔ ہم بآسانی بغیر کسی خصوصی چیکنگ کے ایئرپورٹ سے گزر سکتے تھے۔ کوئی ایسا فون نمبر مل سکے گا جس پر کرنل وحدت سے گفتگو ہو سکے؟ ایئرپورٹ پر میں نے گیمن سے کہا۔ جی، گیمن حیران رہ گیا۔ آپ کرنل وحدت سے گفتگو کر کے کیا کریں گے؟ یہاں سے نہیں بلکہ کسی اور ملک سے اسے فون کر کے بتاؤں گا کہ ہم دونوں اس ملک سے نکل گئے ہیں، تاکہ وہ تم پر سے توجہ ہٹا لے اور تم اس کی نظروں میں شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہارے پیچھے تو پڑا ہی رہے گا۔ میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، گیمن نے کہا اور ایک ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھنے لگا۔ اولیو ہاورڈ مجھے گو رہا تھا۔ تم کس چکر میں ہو علی؟ اولیو ہاورڈ نے کہا۔ کرنل وحدت کے نمبر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میرا خیال ہے میں گیمن کو وجہ بتا چکا ہوں، میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ اولیو ہاورڈ نے بے اعتباری سے کہا۔ یقیناً کوئی اور وجہ ہے، ورنہ تم کسی یہودی سے ہمدردی کی غلطی نہیں کر سکتے۔ قطعی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں اصل وجہ سے بھی آگاہ کروں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم اسے ڈی او کارپوریشن کی اصلیت سے آگاہ کرو گے۔ بدگمانیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو اولیو ہاورڈ، ویسے جو تمہارا جی چاہے سمجھتے رہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ چند ہی منٹ کے اندر گیمن واپس پلٹ آیا اور اس نے ایک فون نمبر میرے حوالے کر دیا۔ یہ انٹیلیجنس کے مقامی ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر ہے، اس نے بتایا۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ یہاں فون کریں گے تو کرنل وحدت سے یا تو آپ کی بات کرا دی جائے گی یا پھر آپ کو اس کا نمبر بتا دیا جائے گا۔ شکریہ گیمن، میں نے سنجیدگی سے کہا اور اسے فون نمبر والا پرچہ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ گیمن سے رخصت ہو کر ہم اپنے مختصر سے سامان سمیت ایئرپورٹ بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ میری اور اولیو ہاورڈ کی جیبوں میں وافر مقدار میں کرنسی موجود تھی۔ کسٹمز اور امیگریشن کے مراحل سے بڑی آسانی سے گزرنے کے بعد ہم نے شیگ اڑائے جانے والے طیارے میں پہنچ کر اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ طیارے کی روانگی کے لیے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مخصوص بلندی پر پہنچ کر مسافروں کو حفاظتی پیٹیاں کھولنے کی اجازت دے دی گئی اور میں اور اولیو ہاورڈ دونوں ہی طیارے میں موجود مسافروں کا جائزہ لینے لگے۔ طیارے کے مسافروں میں ہر قسم کے ہی لوگ شامل تھے، یہاں تک کہ خواتین اور بچے بھی تھے۔ اب کہیں جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرنل وحدت کے چنگل سے نکل گئے ہیں، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ یقین کرو علی، مجھے اب بھی یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوگا اور کہے گا مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے۔ حقیقتاً وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک ہے، اعصاب پر چھا جانے والا۔ میرا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ میں نے ایک پستہ قامت شخص کو اس کی نشست سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی مونچھیں نظر آ رہی تھی اور اس نے سیاہ رنگ کے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میری تجربے کار نگاہوں نے پہلی ہی نظر میں بانپ لیا کہ وہ شخص میک اپ میں ہے۔ اس نے سیٹ سے کھڑے ہونے کے بعد اپنی جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور اس کی بھاری بھرکم آواز جہاز میں گونجی، تمام لوگ اپنے ہاتھ بلند کر لیں۔
اس کے الفاظ کے ساتھ 3 مزید افراد مختلف نشستوں سے اٹھتے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستولوں کے علاوہ پلاسٹک بم بھی موجود تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تیزی سے پائلٹ کے کیبن میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے حواس بھی گم ہو گئے۔ مجھ پر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثل صادق آ رہی تھی۔ یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا کہ طیارہ اغوا کیا جا رہا ہے۔ میں تابڑ توڑ کوششوں کے بعد کرنل وحدت کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوا تو ہائی جیکروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اولیو ہاورڈ نے بھی صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا، جبکہ دیگر مسافر ابھی تک حیرت کے عالم میں تھے۔ پستہ قامت شخص ایک بار پھر گر جا۔ ہر شخص اپنے ہاتھ بلند کر لے، ورنہ یہ پلاسٹک بم تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ بلند کر لیجئے۔ اس کی آواز اور الفاظ دونوں ہی میں کچھ ایسا خوفناک تاثر تھا کہ مسافروں کے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھنے لگے۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں۔ میں نے بھی اولیو ہاورڈ کی طرح اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ پھر ہمیں دوسرا حکم ملا، اپنے ہاتھ گردنوں کے پیچھے لے جائیے فوراً۔ مسافروں نے اس حکم کی بھی بے چونو چراں تعمیل کی۔ طیارے میں ہولناک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بیک وقت سارے مسافر پتھر کی مورتیوں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ طیارے کے انجنوں کے شور کے سوا طیارے میں کوئی اور آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہائی جیکروں کے بارے میں فی الوقت یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کا تعلق کس گروپ سے ہے، ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کس قومیت کے حامل ہیں۔ میں فردن ہائی جیکرز کا جائزہ لے رہا تھا، مگر ان کے ظاہری حلیے اور ان کے لب و لہجے سے ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ آوازیں بدل کر بول رہے ہوں گے، اور حلیے تو انہوں نے پہلے ہی سے تبدیل کر رکھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خوشائند خیال بھی آیا کہ ممکن ہے ان لوگوں کا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہی ہو، تاہم اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان لوگوں کا تعلق کسی یہودی تنظیم سے ہو، اور یہ بات بھی قرینِ قیاس تھی کہ وہ فقط بلیک میلرز ہوں۔ تمام مسافر سمجھ چکے تھے کہ طیارہ ہائی جیک کیا جا چکا ہے، اور تقریباً سبھی اس انتظار میں تھے کہ ہائی جیکرز اپنا تعارف کرائیں تاکہ مسافروں کو اپنے مستقبل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ طیارہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ ایک بار پھر طیارے میں پستہ قامت شخص کی آواز گونجی۔ اب طیارہ ہماری مرضی کے مطابق سفر کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ طیارے کی آئندہ منزل کون سی ہوگی اور اسے اغوا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سوچنے کی ہیں بھی نہیں، لیکن یہ بتانا بہرحال ضروری ہے کہ ہمارا سفر آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 30 منٹ آپ کو کس طرح گزارنا ہے۔ زندگی عطیہ خداوندی ہے اور اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری، آپ کا فرض ہے۔ کسی بھی شخص کی ایک ذرا سی غلط حرکت پورے جہاز کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس حکم کے بعد پستہ قامت ہائی جیکر نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارے کیے، جن کے جواب میں پہلے سے منظر عام پر موجود ہائی جیکروں کے علاوہ اگلی سیٹوں میں 2 اور افراد اٹھ کر آگے بڑھائے۔ وہ دونوں بھی پستول بردار تھے۔ وہ گشت کرتے ہوئے طیارے کے آخری حصے تک چلے گئے۔ اپنے اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹ نکال کر اپنے سامنے ڈال دیجئے۔ پستہ قامت شخص نے نیا حکم جاری کیا۔ اس نئے حکم کی تعمیل کے لیے کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ مسافروں نے حکم کی تعمیل کے بعد اپنے اپنے ہاتھ دوبارہ گردنوں کے پیچھے رکھ لیے تھے۔ ہاتھوں کو اس طرح گدی پر رکھ کر بیٹھنا سخت تکلیف دہ عمل تھا، خصوصاً خواتین کے چہروں پر تو بہت زیادہ اذیت کے آثار تھے۔ سبھی کے بازو شل ہوئے جا رہے تھے۔ ہائی جیکروں نے تمام مسافروں کے سامنے سے ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ اٹھا کر یکجا کیے اور لے جا کر پستہ قامت کے حوالے کر دیے، اور وہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس طرح وہ مسافروں کی حیثیتوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ مطالبات منوانے کے لیے مسافروں کی حیثیت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کسی اغوا شدہ طیارے کے مسافر اگر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں تو مطالبات بھی جلدی تسلیم کر لیے جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ذرا سی دیر میں ہائی جیکروں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ مختلف سیٹوں سے 4 افراد کو اٹھا کر آگے والے حصے میں لے جایا گیا، اور وہاں سے 4 مسافر ان کی سیٹوں پر منتقل کر دیے گئے۔ چاروں مقامی باشندے تھے، عمر رسیدہ اور باوقار شخصیتوں کے حامل۔ ہائی جیکرز بڑے ماہرانہ انداز میں کام کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کام ان کے لیے نامانوس نہیں ہے۔ انہوں نے صحت مند اور طاقتور قسم کے لوگوں کو کھڑکیوں کے ساتھ والی نشستوں پر بٹھا دیا تھا، اور خواتین اور کمزور لوگوں کو کنارے والی نشستوں پر لے آئے تھے تاکہ ہائی جیکروں کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ پرواز کے 30 منٹ 30 گھنٹوں کی طرح گزرے۔
اغوا شدہ بدقسمت طیارے کے مسافر خوف و دہشت کا شکار تھے، لیکن ہائی جیکروں کو مسافروں کے جذبات و احساسات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ 30 منٹ بعد اعلان ہوا کہ جہاز رن وے پر اترنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیں بتا دیا جائے کہ طیارہ کہاں اترا ہے، لیکن شاید ہائی جیکر طیارے کے مسافروں کو بے خبر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ طیارہ بحفاظت رن وے پر اتر گیا اور اس کے انجن بند ہو گئے۔ انجن بند ہونے کے بعد طیارے کی ایئر کنڈیشننگ سسٹم نے بھی کام کرنا بند کر دیا، جس کے باعث طیارے میں ہبس اور گھٹن پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ بتدریج بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث مسافروں کے جسم پسینے سے شرابور ہونے لگے۔ گرمی، ہبس اور گھٹن میں لہجہ بلہجہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ طیارے میں ہوا کا گزر برائے نام بھی نہیں تھا۔ کیا مصیبت ہے، اولیو ہاورڈ نے سرگوشی کی۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ کون ہے۔ ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کچھ کرنے کی کوشش بھی۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ عبرت کا مقام ہے کہ آج تک جو کام ہماری نگرانی اور ہدایات کے تحت ہوتا رہا، آج ہم خود اس کا شکار ہو گئے۔ تم نے بھی تو ایک بار طیارہ اغوا کیا تھا علی، یاد ہے؟ میں صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک مسافر کا پیمانہ صبر جواب دے گیا۔ اس گرمی اور حبس میں ہم کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے؟ اس نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر کہا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم طیارہ تباہ کر دو۔ اس شخص کے نزدیک موجود ہائی جیکر نے پوری قوت سے پستول کا دستہ اس شخص کی گدی پر رسید کر دیا۔ وہ شخص چکرا کر گرنے لگا، مگر اس کے برابر والی نشستوں کے مسافروں نے اسے سنبھال کر سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈلک گئی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کئی گھنٹے اسی عالم میں گزر گئے۔ ایک شخص کا حشر دیکھنے کے بعد کسی اور نے لب کشائی کی جرت نہیں کی۔ میں صورتحال سے خوف زدہ تو نہیں تھا، تاہم میرا ذہن تجسس کا شکار ضرور تھا۔ معلوم نہیں وہ لوگ کون تھے، ان کے مطالبات کیا تھے اور اس سلسلے میں متعلقہ حکام کا رویہ کیا تھا۔ پھر ہائی جیکرز نے اعلان کیا کہ جنریٹر کا انتظام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس اطلاع پر سکون کا سانس لیا اور جنریٹر کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جنریٹر کو طیارے سے منسلک کر دیا گیا اور لوگوں کی جان میں جان آئی، لیکن لوگوں کی حالت اب بھی بری تھی۔ بے یقینی کی کیفیت نے ہر ایک کو مضطرب کر رکھا تھا اور اس پر مستقل سیٹوں پر بیٹھے رہنے کی تھکن مستزاد تھی۔ میں خود پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ جی چاہتا تھا کہ ہائی جیکرز کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، مگر اس کے نتیجے میں دیگر مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی اور میں کسی قیمت پر بھی معصوم مسافروں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا اور پھر درمیانی عمر کی ایک عورت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ ایک ہائی جیکر نے فوراً اس پر پستول تان لیا۔ اس کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس کی باری برکم آواز ابھری۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تم چاہو تو مجھے ہلاک کر دو، لیکن اس سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں ایک اخباری رپورٹر ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم لوگ کون ہو اور تمہارا مطالبہ کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سارے مسافر قصوروار نہیں ہیں، پھر ہم بے گناہوں کو یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ عورت کا لہجہ ہذیانی تھا۔ ہائی جیکر نے پلٹ کر عقبی سمت میں دیکھا اور اس کے بعد ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے مسافروں کی ہی ایک سیٹ سے متناسب جسم والی ایک خوبصورت لڑکی کو اٹھتے ہوئے دیکھا، جس کی آنکھوں پر موٹے فریم کا ایک چشمہ نظر آ رہا تھا اور وہ چہرے سے کوئی فلاسفر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک مقام پر آ کر رک گئی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہائی جیکروں کے کچھ ساتھی ابھی تک مسافروں میں شامل ہیں۔ طیارے کے تمام مسافروں کی نگاہیں لڑکی کی سمت اٹھی ہوئی تھی، جبکہ ہائی جیکرز قدرے مؤدب نظر آنے لگے تھے۔ پستہ قامت ہائی جیکر بھی لڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ لڑکی بڑے باوقار انداز میں گویا ہوئی۔ خواتین و حضرات، اس نے کہا اور چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئی۔ وہ کسی ماہر مقرر کسی انداز میں رک کر لوگوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نظریں بڑی تیزی سے لوگوں کے چہروں پر سے پھسل رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر کسی طاقتور بم کا دھماکہ ہو گیا ہو۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پورے جسم کا خون سمٹ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد لڑکی نے اپنے الفاظ دہرائے۔ خواتین و حضرات، تنظیم آزادی فلسطین کے علی گروپ کی جانب سے تہذیب مالکم ایکس آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔
آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ طیارہ کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ بے شک آپ کے ذہنوں میں تجسس بیدار ہو رہا ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وجہ بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں ہمارے گروپ کی ایک اہم شخصیت کو نظر بند کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، اور ہم ان دونوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ اگر مقامی حکومت نے 20 گھنٹے کے اندر ان دونوں افراد کو اس جہاز تک نہ پہنچایا تو ٹھیک 20 گھنٹے بعد مقامی حکومت کے ایک اہم عہدیدار مسٹر ہادی فرحان کو ہلاک کر کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد حکومت کے دوسرے ایک اہم عہدے پر فائز شخص کو ہلاک کیا جائے گا، اور پھر ہر آدھے گھنٹے بعد یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کر دیے جائیں۔ ہم نے کنٹرول ٹاور کو طیارے کے تمام مسافروں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق جن ممالک سے ہے ان سفارت خانوں سے بھی رابطہ قائم کر کے ہم نے ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ طیارے کے تمام مسافروں سے التماس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کو ہم رہا بھی کر دیں، لیکن عدم تعاون کرنے والوں کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ خوشی اور حیرت کے تاثرات خاص طور پر مجھ پر حاوی تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پورے جسم میں پگھلا ہوا لاوا دوڑ رہا ہو۔ کتنا حسین اتفاق تھا۔ تہذیب مالکم ایکس میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کی تلاش میں کون سی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اس کی بازیابی کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، مگر میری کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اسے اچانک سامنے پا کر یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے علی گروپ پر تھی۔ تنظیم آزادی فلسطین کے کسی ایسے گروپ سے میں ناواقف تھا جس کا نام علی گروپ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ گروپ حال ہی میں قائم کیا گیا ہوگا، ورنہ میں اس سے ناواقف نہ ہوتا۔ اور یہ بات بھی صاف ظاہر تھی کہ اس گروپ کے قیام میں نمایاں کوششیں تہذیب مالکم ایکس کی ہی رہی ہوں گی۔